دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھوئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نہ کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں۔ کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ لوگ بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں، آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ بے توجہیاں بھی بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کو چہروں کے ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلیش، ہر بے بسی، ہر بے اعتنائی، ہر بے رخی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ یقین کرو ہم انسان کسی قابل بھی نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ ہے جو ہمیں اٹھا اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر لوگوں میں ہمیں عزت دیتا ہے، ناشکری کے باوجود بے حساب دیتا ہے۔ جب ہم دنیا والوں کے سامنے رو رو کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا، بلکہ دنیا دے دیتا ہے اور پھر غموں میں ڈال کر ہمیں اپنی یاد دے دیتا ہے۔ جانتے ہو تم کیوں؟ کیونکہ انسان کو حقیقی خوشی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اسے یہ خوشی چاہیے تھی۔ جب تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے تب پانی تمہیں زیادہ سکون دیتا ہے۔ اسی طرح جب تم دنیا کی الجھنوں میں شدید الجھے ہوتے ہو نا، اس وقت اللہ ہی وہ ٹھنڈک اور سکون بنتا ہے جو تمہاری پیاس کو مٹاتا ہے، تمہیں قابل بناتا ہے، ہر چیز کے قابل، ہر معیار پر پرکھتا ہے تمہیں اور بے حساب عطا بھی کرتا ہے۔ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا اللہ پر تمہارا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس سے حیا کرو؟ عبادت نہیں کر سکتے تو کفر تو مت کرو۔ اگلے دن چڑھنے والے سورج پر تم کو یقین ہوتا ہے نا کہ وہ چڑھے گا اور کل کا دن آئے گا، تبھی تم لمبے لمبے کام کی لسٹ بناتے ہو۔ تو کیا اس بات کو نہیں مانتے کہ قیامت بھی یوں ہی کسی ایک کل آ جائے گی؟ اور اگر مانتے ہو تو یہ نہیں جانتے کہ اس دن تم کیا کرو گے؟ یاد رکھو، آج محنت میں بہایا گیا پسینہ ہی کل تمہاری پیاس کو ختم کرے گا، آج کی مخلصی کل تمہیں بچا لے گی۔ عجب نظام ہے کہ لوگ غریب کے گھر کا پانی پیتے کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن اسی غریب کی دی ہوئی دعا خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ دعا وہ واحد چیز ہے جو کسی کی جانب سے بھی دی جائے کوئی منع نہیں کرتا۔ دعا کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں، دعا زمین قلب سے اٹھنے والی وہ خوشبو ہے جو تسلی اور تشفی کی پہلی بارش کے بعد اٹھتی ہے۔ پرندوں کے لیے رکھا گیا پانی کا برتن دعاؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ کتے کو ڈالی گئی روٹی دعا بن کر پرواز کرتی ہے۔ مصیبت زدہ کو دی گئی تسلی دعا کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا فطرت ہے، اپنے لیے دعا کروانا لالچ ہے، لیکن دعا لینا قسمت اور کرم ہے۔ اگر آپ کو دعا دینے والے زندہ ہیں تو آپ پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے۔ خدا سے طلب کرنا بھی عبادت ہے، اور جب کوئی یہ عبادت آپ کے لیے کرے تو سمجھ جائیں کہ آپ فضل خداوند کے زیر سایہ ہیں۔ انسان مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے،
التجا کر سکتا ہے، حال دل سنا سکتا ہے۔ عطا کرنا مالک کی مرضی ہے۔ معروف جملہ ہے کہ خدا کی مرضی دے نہ دے، خدا کی مرضی تو فقط دینا ہی ہے۔ اس کی سرکار میں نہ کی گنجائش نہیں، بس یہ انسان کی اپنی کوتاہیاں اور بے وفائیاں ہیں کہ وہ عطاؤں کا اہل نہیں رہتا۔ استاد خوش ہو تو شاگرد کو نمبر زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حاکم خوش ہو تو عوام کو آسانیاں دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حلوائی خوش ہو تو شیرنی تقسیم کرتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ توکل اختیارات کا مالک ہے، وہ خوش ہو تو بڑا کچھ دیتا ہے۔ علم، فہم و فراست، دانائی، فکر، صحت، رشتے، بے عیب زندگی، وسعت قلب اور نظریہ سب اس کی عطاؤں کی اشکال ہیں، لیکن ابن آدم ان سے خوش نہیں، گویا بشر خدا کی خوشی میں خوش نہیں۔ اللہ کی عطائیں لامحدود ہیں اور بشر کی توقعات فقط مال تک محدود ہیں۔ انسان کا تصور فضل پیسہ ہے۔ قبول ہے یہ بات کہ مال بھی اسی کی عطا ہے، لیکن صرف مال ہی اس کی عطا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ دنیاوی تقاضوں کی پیش نظر پیسے بہت اہم ہیں، لیکن اتنے بھی اہم نہیں کہ دعا کا محور ہی مال ہو۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ مولا میرے ہاتھوں کا شمار ان ہاتھوں میں کر دے جن سے تو مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔ انسان روٹی کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کے لیے روٹی کھاتا ہے، یہ ایک سیراب ہے۔ ہم آسودگی کے لیے کماتے ہیں اور کمائی کے لیے آسودگی کے طالب رہتے ہیں۔ وہ لقمہ جو آپ محبت سے توڑتے ہیں، احترام سے زبان پر رکھتے ہی اور شکر سے شکم کی نظر کرتے ہیں، وہ لقمہ بھی دعا ہے۔ وہ پرانا سوٹ جسے آپ آج بھی سنبھال کر دھوتے ہیں اور محبت سے زیب تن کرتے ہیں، وہ سوٹ بھی دعا ہے۔ وہ راستہ جس پر سے آپ عاجز اور انکساری کے ساتھ روز گزرتے ہیں، وہ راستہ بھی دعا ہے۔ دعا وہ ہاتھ بھی ہیں جو کسی گرتے کو اٹھا لیتے ہیں، اور دعا وہ جملہ بھی ہے جو کسی کی مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے۔ دعا کرنا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہے۔ چھلنی سے جب ریت گزرتی ہے تو بڑے بڑے ذرات پھنس جاتے ہیں اور باریک نکل جاتے ہیں۔ چھلنی جتنی باریک ہوگی، پھنسنے والے ذرات کی تعداد اتنی ہی زیادہ۔ کائنات سے تقابل کیا جائے تو انسان کی حیثیت ذرا ہی تو ہے، کوئی چھوٹا ذرا ہے، کوئی بڑا۔ ان قریب ان سانس لیتے ذرات کو میزان کی چھلنی سے گزارا جائے گا، بڑا ذرا پھنس جائے گا اور معمولی نظر آنے والا نکل جائے گا۔ سوئی سے لے کر پانی کے جہازوں تک کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ بھی بر وقت ہوگا۔ عہدے، منصب، کرسی، شہرت اور مراتب سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سب ٹھاٹ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ انسان کا پیمانہ قابلیت کچھ اور ہے اور رب کا کچھ اور۔ انسان کثرت زر کو قبول کرتا ہے، بڑی گاڑی، اونچی کوٹھی اور مہنگے لباس کو قبول بھی کرتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے۔ رب کی قبولیت کا پیمانہ یکسر مختلف ہے۔ حشر کا میدان ہے، شاہ و گدا، جاہل و عالم، سیاہ و سفید سب ایک ساتھ تپتی زمین پر موجود ہیں۔ حساب چل رہا ہے اور پیمانہ بس ایک ہے، ہم۔ جو وہاں ہمارا ہوا، یہاں ہم اس کے ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے، حشر کی چھلنی بہت باریک ہے۔